یہ جس بدبخت کا آپ نے نام لیا ہے آصف رضا علوی، لا یملکون الشفا، نہیں کوئی مالک شفاعت کا الا سوائے من اتخذ عند الرحمن عہدن، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا۔ یہ بالکل ایک جاہل آدمی ہے۔ میرے مالک یہاں تو نے کہہ دیا کہ کوئی مالک نہیں سوا تیرے اور ایک من کے۔ میرے مالک اب تیرے ساتھ کون ہے وہ جو قیامت والے دن شفاعت کرے گا؟ خدا نے کہا نام میں نے بھی نہیں بتانا، تم نے صرف نشانیوں سے ڈھونڈنا ہے وہ کون ہے جو شفاعت کر سکتا ہے۔ میرے مالک یہ من ہے کون؟ فرمایا قرآن سے جا کے پوچھ۔ نہ تو یہ کوئی عالم دین ہے، اور میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے فضل سے میں اس دعوے میں کامیاب ہوں گا کہ یہ قرآن پاک دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا۔ گجب بے عزتی ہے۔ میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے علی کے خاموش جا کر، کیا تو مجھے بتائے گا یہ من کون سا ہے؟ کیونکہ میں گیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، خدا نے بھیج دیا تیرے پاس، تو بتا دے وہ من ہے کون؟ میں نے کروانی ہے شفاعت، مجھے چاہیے بخشش، اس کی بارگاہ تک کیسے جاؤں؟ اس نے کہا کوئی ہے جو کروائے گا، نام اس نے نہیں بتایا، اس نے کہا وہ من ہے، قرآن تو بتا وہ آدم ہے، وہ نوح ہے، وہ ابراہیم ہے، وہ موسیٰ ہے، وہ عیسیٰ ہے، وہ مصطفیٰ ہے، مجھے نشانی بتا۔ یہ اس کی جہالت کا لیول ہے، اور اس سے بڑی بات یہ اردو بھی ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھ سکتا، ایسا مفہوم بیان کرتا ہے جو کہیں پر بھی موجود نہیں ہے۔ گرو جی آپ تو بے عزتی پہ اتر آئے ہو۔ میں اس کی دہلیز پہ جا کے جھکوں، اس سے شفاعت کا طلبگار کروں۔ خدا نے کہا، جب قرآن نے کہا کہ مجھے بھی اس نے بتایا ہے، نام نہیں بتانا، اشارہ دینا ہے، میں نے کہا تو اشارہ دے میں پیچھے چلوں۔ قرآن نے کہا پھر آ میرے پاس ایک اشارہ۔ قرآن نے کہا تو چہرہ دیکھے گا، ایک اور آیت سے سر اٹھایا، فرمایا وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ قیامت والے دن ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس من کے جو اللہ کا چہرہ۔ استغفر اللہ۔ کچھ بھی میرے مالک نام بتا، فرمائے پیغمبر کے دروازے پہ جا۔ میں نے رسول کے دروازے پہ ہاتھ جوڑے، رسول نے کہا چل میرے ساتھ غدیر کے میدان میں تجھے چہرہ دکھاؤں۔ میں غدیر میں آیا، نبی کا مالک کون تمہارا؟ صراحتاً یہ توحید کے منافی باتیں کرتا ہے، کفریہ باتیں، اور قرآن حکیم کی اوپنلی تحریف کرتا ہے۔ ایسا اللہ نے قرآن میں جو جمعے کی طرف بلانے کا حکم دیا ہے، یہ مولویوں نے ترجمہ کر دیا ہے کہ اللہ کہہ رہا نماز جمعہ کی طرف دوڑو۔ معصوم کا حکم ہے، جمعہ ہمارے آخری بیٹے کا۔ کسی نے کہا حضرت یہ بات عقل میں نہیں آتی، کہا اس سے بڑی سناؤں؟ کہا کہ مولا علی جب گھوڑے پہ چڑھتے تھے ایک پاؤں رکاب میں ڈالتے تھے، دوسرا پاؤں ڈالنے سے پہلے الحمد شریف سے لے کے والناس تک پورا قرآن بھی پڑھ لیا کرتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب تمہیں مہدی بلائے تو مہدی کی طرف دوڑو۔ خرید و فروخت بند کرو۔ خرید و فروخت سے مراد یہ نہیں ہے کہ دکان سے کوئی چیز لے رہے ہو تو اٹھ کے آ جاؤ، نہیں۔ وزر البیع، بیعت ترک کر دو، جس کی بھی بیعت میں ہو چھوڑ دو، فوراً ہر اطاعت کو چھوڑ کے معصوم کی اطاعت میں آ جاؤ۔ ترجمے ہی مولویوں نے تبدیل کر دیے، معنی ہی قرآن کے تبدیل کر دیے۔ جمعے کا خطبہ سوائے معصوم کے کوئی نہیں دے سکتا۔ ارے جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لہذا جمعہ امام کے ظہور تک تاخیری عبادت، جس کی وجہ سے خود اہل تشیع علماء نے اس کے خلاف FIR کٹوا کے اسے جیل میں ڈلوایا۔ یہ تو ہوگا۔ وقتاً جو اہل تشیع کے ذمہ دار علماء ہیں، جن میں ٹاپ آف دا لسٹ سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے اس کے اوپر کافی دفعہ گرفت کی۔ اسی طریقے سے سید حیدر نقوی بھائی جو ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، انہوں نے بھی اس کے خلاف اس کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ ہائی لائٹ کر کے ویڈیوز ریکارڈ کروائیں۔ یہ آپ سورہ جمعہ میں سنیں گے، اہل بیت اطہار کے زمانے سے یہ آیت چلتی آ رہی، آپ سنتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ جب نماز پڑھ لی جائے، ادا ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور خدا کا فضل تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اور اللہ کو وہاں بھی، اپنی دنیا میں بھی، دفتروں میں بھی، کاروباروں میں، نوکریوں میں، اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ ان کا ترجمہ کتنا واضح ہے۔ ایک مسخرہ آتا ہے منبر پر، مجھے معاف کیجیے گا اگر میں سخت لفظ بول رہا ہوں،
मकतब इमाम हुसैन पर, मकतब अहले बैत पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि जो इससे खेले और दुश्मनों के हाथ में दे कि वो ये क्लिप्स दिखाकर और मजाक बनाए और बोहतान तराशी करे शिया कौम पर और उन पर कुफ्र और शिर्क के इल्जाम लगाए जाए, जबकि मुजरिम ये मसखरे हैं, ये दीन फरोश लोग हैं और वो मुजरिम है कि जो इनको बुलाकर स्टेज देते हैं और क़यामत के दिन पकड़े जाएंगे। सवाब तो बहुत दूर की बात है, मुजरिमों के तौर पर पकड़े जाएंगे जिन्होंने मकतब अहले बैत में इनहराफात फैलाने में जिन्होंने अपना किरदार अदा किया। और कुरान की आयत है, लोगों में से कुछ ऐसे हैं कि जो पैसे खर्च करके गंदी बातों का खरीदार होता है, गुमराह कुन बातों का, ताकि अल्लाह के रास्ते से लोगों को गुमराह करे। एक मस्करा आता है स्टेज पर और वो आकर कहता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया, मौलवी ने तुम्हें गलत तर्जुमा बताया इस आयत का, मैं तुम्हें सही तर्जुमा बता रहा हूं। वो तर्जुमा क्या है कि जिस जुम्मे को इमाम ज़माना ज़हूर करेंगे, उस ये मैं गलत कह रहा हूं, कोई इस पे दाद ना मुझे दे दे, मेरे हर जगह ये हादसा मेरे साथ हो जाता है, मैं गलत बात बता रहा हूं तो गलत बात पर भी लोग दाद दे देते। ये जो मैं बात बता रहा हूं ये झूठ है, ये तहरीफ कुरान है, इसमें कोई दाद न दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहता है वो झूठा, वो कहता है कि, और ये क्लिप भी वायरल है, ऐ ईमान वालों, जब जुम्मे के दिन जब इमाम ज़माना ज़हूर करेंगे, ये आयत उस जुम्मे के बारे में है, ये जुम्मे की नमाज के बारे में नहीं है, यानी जुम्मे की नमाज ही ना पढ़ो। जब जुम्मे के दिन ज़हूर के वक्त तुम्हें निदा दी जाए तो अपने इमाम की तरफ दौड़ पड़ो, वज़रुल बै, आज तक इसका तर्जुमा यह था कि खरीद व फरोश तर्क कर दो। ये साहब फरमाते हैं कि अगर किसी और की बैत की हुई है वो बैत तोड़ दो, इस बै को, तिजारत को बैत बना दिया। तुमने किसी की भी बैत की हुई है, कोई हलफ उठाया हुआ, उसको तोड़ दो, इमाम ज़माना की बैत करो, ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। इस कदर वाज़ेह कुरान की तहरीफ, वही जो यहूदी उलमा कुरान ने शदीद मजम्मत की कि ये अपनी जबानों को टेढ़ा मेढ़ा करके फेरते हैं ताकि आप समझो कि अल्लाह की किताब में ये लिखा है, हालांकि ये अल्लाह की किताब में नहीं है, और ये खुदा पर झूठ बांधते हैं जबकि इस बात को जानते भी हैं। याद रखिए, अगर बचना चाहते हैं इस फितने से, कुफ्र और शिर्क के, खुदारा अल्लाह की किताब को पढ़िए, खुदारा अल्लाह की किताब को पढ़िए, खुदारा अल्लाह की किताब को पढ़िए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।